بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت ایمان کا چھٹا تقاضا ہے ایمان کے شعبوں کو پہچان کر اس میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ دولت ایمان کا 7واں تقاضا ہے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان میں حلاوت اور مٹھاس کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ چند چیزیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، ایمان کی حلاوت پیدا کرنے والی پہلی چیز ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ ایمان کی حلاوت پیدا کرنے والی دوسری چیز ہے بد نظری سے بچنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نظری شیطان کا زہر آلودہ تیر ہے، جو اس کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرما دیتے ہیں
جس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ایمان کی حلاوت پیدا کرنے والی تیسری چیز ہے مصیبتوں پر صبر۔ حضرت ام العلا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں بیمار تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے ام العلا خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ مسلمان کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ سونے اور چاندی کی گندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایمان کی حلاوت پیدا کرنے والی چوتھی چیز ہے ہر حال میں راضی رہنا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر پر راضی رہے، چاہے وہ فیصلے خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اگر وہ آزمائش پر صبر کرے تو اللہ اسے چن لیتا ہے، اور اگر وہ آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرما لیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے پر راضی رہنا ایمان کی ایک اعلیٰ صفت ہے، اور اس پر صبر اور شکر گزاری کا اظہار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا اور ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ دولت ایمان کا 8واں تقاضا یہ ہے کہ خود بھی ایمان سیکھیں اور دوسروں کو بھی ایمان سکھائیں۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم طاقتور نوجوان تھے، ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ حضرت سہل ابن سعد انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر تمام صحابہ کرام کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیں کہ کسے جھنڈا کل ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر آدمی امیدوار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور اس سے انہیں صحت ہو گئی، کسی قسم کی تکلیف باقی نہ رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک یہ ہمارے ہی جیسے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ یوں ہی چلا جائے۔ جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناطے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک آدمی کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمانیات کے تذکروں کی مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر ایمان کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم ایمان بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح کا قول ان کے شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا
کہ تم لوگ یہاں ہو اور مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ مسجد کی طرف نکلے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ نمازوں میں مشغول تھے تو کچھ لوگ تلاوت میں، اور کچھ حضرات حلال اور حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے، یعنی شرعی مسائل کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ جب لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے جو کہا تھا یعنی تقسیم میراث کی بات وہ کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی تو ہے، یعنی نماز، تلاوت اور دینی مسائل کا مذاکرہ۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایمان کا نواں تقاضا غیر مسلمین میں دین کی دعوت دینا۔ حق جل شانہ نے اس امت کو امت دعوت بنایا ہے اور اس کی ذمہ داری بتلائی ہے انسانیت کو شر کے راستے سے نکال کر خیر کی طرف بلانا۔ بس حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے دعوتی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے غیروں میں دعوت کا کام کرنا چاہیے، یہ بھی ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ حاضری کے دوران ایک روز احقر حضرت کی قیام گاہ کے برابر خدام والے کمرے میں تھا کہ حضرت کے خادم محمد اعجاز چمپارنی آئے اور فرمایا کہ حضرت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے زار و قطار روتے ہوئے ارشاد فرمایا، سن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی اعجاز صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ وہ عوام الناس جنہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں سنا ہے، جنہیں اسلام کی کوئی تبلیغ بھی نہیں کی گئی، کیا انہیں عذاب دیا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس پر ضرور کام ہونا چاہیے، اس موضوع پر، اسلام کے محاسن پر کتابیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کی قدر کرنا، اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایمان ہی کی روشنی انسان کو صحیح راستے پر گامزن کرتی ہے اور ایمان ہی کی روشنی انسان کی زندگی کو بامقصد اور خوشحال بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دولت ایمان کی قدر نصیب فرما کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، آمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔